لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے، اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے، وہی بندگی کے لائق ہے۔ ایک داعی کی یہ صفت ہونی چاہیے، اس کا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بندگی کے لائق نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا مشکل کشا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی کچھ دینے والا نہیں ہے۔ سب کچھ عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی سے کچھ بھی نہیں ملتا، جو کچھ ملتا ہے اللہ سے ملتا ہے، اور اللہ کو چھوڑ کر اگر کوئی اور کسی دوسری جگہ جاتا ہے کچھ لینے کے لیے تو وہاں سے ملتا تو کچھ نہیں ہے، البتہ میرے استاذ کے بقول وہاں سے اس کا ایمان چلا جاتا ہے۔ حضرت الاستاذ حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدہ ہاسپٹل میں تھے، ایک دن فرمانے لگے کہ مولانا مشتاق صاحب بجالتا والے وہ نہیں نظر آئے۔ میں نے کہا حضرت ڈاکٹروں نے منع کر رکھا ہے ملاقات کرنے سے، اس لیے آنا تو سب چاہتے ہیں لیکن ہم سب کو روکتے ہیں، منع کرتے ہیں۔ تو فرمانے لگے اچھا، تو مجھے محسوس ہوا کہ حضرت ان سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے فون کیا مولانا مشتاق صاحب کو، وہ آ گئے۔ جب وہ آئے ان کے ساتھ ایک ساتھی اور بھی تھا، وہاں پہنچے تو سلام کیا۔ حضرت نے فرمایا کہا رے مشتاق کے تو لوگ مشتاق ہوتے ہیں، آپ کہاں رہ گئے تھے؟ تو انہوں نے کہا حضرت ہم آنا چاہتے تھے لیکن ہمیں روک دیا گیا، اس لیے ہم نہیں آئے۔ پھر حضرت فرمانے لگے، کہنے لگے جو کچھ ملتا ہے اللہ سے ملتا ہے، جو کچھ ہوتا ہے اللہ سے ہوتا ہے۔ یعنی اس حالت میں بھی، بیماری کی حالت میں بھی یہی اعلان کر رہے ہیں کہ جو کچھ ملتا ہے اللہ سے ملتا ہے، جو کچھ ہوتا ہے اللہ سے ملتا ہے، غیر اللہ سے کچھ نہیں ملتا۔ البتہ جو اللہ کا در چھوڑ کر غیر اللہ کے در پہ جائے گا اس کو وہاں سے ملے گا تو کچھ نہیں لیکن ایمان چلا جائے گا، یہ فرمایا۔ اور پھر فرمانے لگے کچھ دیر کے بعد، کہنے لگے موت برحق ہے، موت برحق ہے، موت سے نہیں ڈرتا ہوں، ایمان پر مرنا چاہتا ہوں۔ یہ فرمانے لگے ایمان پر مرنا چاہتا ہوں، یعنی آخر میں بھی اس وقت بھی یہی فکر لگی ہوئی ہے کہ ایمان کے ساتھ دنیا سے جانا ہے۔ اللہ کا تعارف اس وقت بھی، اللہ کے ساتھ لوگوں کو جوڑنے میں اس وقت میں بھی لگے ہوئے ہیں۔